إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس وقت کون سا عمل کرنا بہتر ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے، کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. بہت دعائیں مانگی، پتہ نہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے ہو سکتا ہے اس دعا میں ہمارے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں. جس شخص کا گناہ نہیں ہوگا، یا وہ سب سے پہلے یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو پھر جب وہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. اور پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو پتہ نہیں مجھے خدشہ سا ہوتا ہے کہ میری نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ الفاظ کہنا یا یہ اس طرح کی بات کرنا، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اللہ رب العزت کو ان الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہماری توجہ دعا میں ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری توجہ نماز میں ہوتی ہے. اب کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو سویا ہو اور صبح تک وہ سوتا ہی رہا ہو. کسی نہ کسی وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. کوئی بھی وقت، اب جس طرح یہ لمبی راتیں ہیں، ایک شخص رات کو اس کی روٹین ہے، وہ رات کو 9 یا 10 بجے یا حد 11 بجے وہ سو جاتا ہے، تو صبح فجر کی نماز تک اس کی بیچ میں ایک دفعہ لازمی آنکھ کھلتی. کیوں؟ کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے، نیند اس ٹائم تک پوری ہو جاتی ہے، اور پوری ہو جانے کی وجہ سے آنکھ دوبارہ کھل جاتی ہے. معذرت کے ساتھ، اب جب رات کو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سائڈ پہ موبائل پڑا، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے چلانا شروع کر دیتے، اور دیکھتے ہیں کس کا میسیج آیا. فیس بک چلانا، انسٹاگرام چلانا، سوشل میڈیا، رات کے وقت ویڈیوز وغیرہ دیکھی جا رہی ہیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پکارے ہیں، مجھ سے مانگو، کوئی ہے مانگنے والا. تو اس موقع پر اگر ہماری رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو جو اس وقت کا جو منظر ہے یا ایک اس وقت کی فضیلت ہے، اس کے متعلق ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. ذرا تھوڑی توجہ سے سماعت فرمائیں. اور یہ ایسی حدیث ہے اور اس حدیث میں جو کلمات ہیں وہ آپ کو پہلے بھی یاد ہے ماشاءاللہ. وہ کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1154 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت اٹھ جائے، اس کی آنکھ کھل جائے، تو وہ اگر یہ کلمات پڑھتا ہے یا یہ عمل کرتا ہے. کلمات کون سے ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ کلمات کہہ کے وہ بعد میں اللہم اغفر لی یہ دعا کر لے، یا جو اس کا دل چاہتا ہے وہ دعا کر لے، اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہمارے لیے رہ نہیں جاتا، نہ وہ یہ کہہ سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اور ادھر تک ختم نہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دعا کر کے کوئی بھی اپنے لیے دعا مانگ کے وہ اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے، کوئی بھی دو نفل وغیرہ پڑھ لے، تہجد کی نماز پڑھ لے، جو بھی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول فرمائے گے. اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں رہ گیا. ہماری، میری، آپ کی یا کسی کی بھی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا. تو اسی لیے اٹھ کے موبائل پکڑنا یا اٹھ کے گیمز وغیرہ کھیلنے لگ جانا یا اٹھ کے کوئی کتابیں وغیرہ پڑھنے لگ جانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان چھوٹے سے کلمات کو پڑھ کے اپنے لیے دعا کی جائے، ملک کے لیے دعا کی جائے، آخرت کے لیے دعا کی جائے. دنیاوی معاملات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے معاملے میں دعا نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں ہم صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے ہیں، آخرت دنیا میں ہے، عمل کریں گے تو آخرت میں جا کے کوئی جواب دیں گے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے بھلائی کے لیے بھی دعا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی. اس لیے جب اٹھے تو یہ لازمی طور پہ یہ دعا کیا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے دعا کریں، دین کے لیے، دین اسلام کے بول بالا کے لیے دعا کریں. ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت بھی رات کو بیدار ہوں تو اٹھ کے ان کلمات کو پڑھ کے دعا پڑھیں، اور وضو کر کے 2 نفل ہی کیوں نہ ہوں وہ پڑھ کے لازمی طور پر پھر بے شک سو جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ جب آپ نے رات کو دعا بھی کر لی اور نماز بھی پڑھ لی تو آپ کی جو نیند ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ عبادت میں ہی گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.